عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد سورۃ الفاتحہ کی تفسیر اور اس کی تشریح اس سلسلہ میں ایاک نعبد و ایاک نستعین پر گفتگو ہو رہی ہے۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین، اس آیت میں جو ترتیب رکھی گئی اس نے حصر کا فائدہ دیا۔ عربی میں جب کلام کرتے ہیں پہلے فعل کا ذکر کرتے ہیں، پھر فاعل کا ذکر کرتے ہیں، اور تیسرے نمبر پہ مفعول کا ذکر کرتے ہیں۔ فعل یعنی کام، فاعل وہ کام کرنے والا، مفعول جس کے لیے وہ کام کیا گیا۔ مثلاً عرب کے لوگ بولتے ہیں ضرب زید امرا، زید نے عمر کو مارا،
پہلے فعل کا ذکر کیا ضربا، پھر مارنے والے کا ذکر کیا، پھر جس کو مارا گیا اس کا ذکر کیا۔ عرب میں کلام اس طرح چلتی ہے، فعل، فاعل، مفعول۔ ایاک نعبد میں عبادت فعل ہے، کرنے والے ہم ہیں، اور جس کے لیے کی جا رہی ہے وہ کلام اس طرح ہونی چاہیے تھی، نعبدو کا، ہم عبادت کرتے ہیں تیری، لیکن یہاں اللہ نے مفعول کو تیسری جگہ سے اٹھا کے پہلی جگہ پہ لے آئے، ایاک، تیری ہی ہم عبادت کرتے ہیں۔ عرب میں جب کلام کو اپنی جگہ سے ہٹا دیا جائے نا، یعنی جس کی جگہ بنتی تھی تیسری، اس کو وہاں سے اٹھایا پہلی جگہ پہ لے آئے، تو یہ حصر کا فائدہ دیتا ہے، حصر ہی کا معنی دیتا ہے۔ اب میں اگر یہ ساری بحث کر کے کہیں بھینس کے آگے بین بجانا نہ ہو گیا ہو، آپ کو سمجھا سکوں، اگر کلام سیدھی چلتی نا نعبدو کا، تو ترجمہ کیا ہوتا؟ ہم تیری عبادت کرتے ہیں، یہ تھا۔ یہاں جب کلام کو بدلا نا، مفعول کو پہلے لے آئے، تو پھر معنی یوں نہیں کریں گے ہم تیری عبادت کرتے ہیں، پھر معنی کریں گے ہم تیری سمجھ بھی آئی کہ کون ہے؟ اس نے حصر کا معنی دی، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور ہم تجھ ہی سے مدد مانگتے۔ اس ہی نے شرک کی ساری جڑیں کاٹ کے رکھ دی۔ اس ہی کے اقرار نے بتایا کہ تیرے سوا مخلوقات میں سے ہم کسی کی عبادت بھی نہیں کرتے، اور ہم تیرے سوا غائبانہ کسی سے مدد بھی طلب ہو۔ اس میں جو عبادت کا لفظ ہے ایاک نعبد، ہم تیری ہی، اس کی جو تشریح ہے، تعریف ہے، عبادت کسے کہتے ہیں، یہ آج کے خطبے میں آپ کو سمجھاؤں گا۔ آپ تو پہلے بھی کافی دفعہ سن چکے، فیس بک، یوٹیوب کے ذریعے اور لوگوں کے پاس پہنچے گی، اللہ کرے کسی کو سمجھ آ۔ دشمنی تو ہماری کسی سے ہے نہیں، عداوت، دشمنی، بغض و حسد، ذاتی انا، یہ تو مقصد نہیں نا۔ مقصد تو یہ ہے کہ اللہ کرے کسی کو بات سمجھ، اور وہ جو علماء نے جان بوجھ کے ایک چکر چلا رکھا ہے، اللہ کرے لوگ اس جال سے باہر ہو۔ مفسرین نے عبادت کا معنی کیا غایت الخشوع والخضوع، انتہا درجے کی عاجزی، انتہا درجے کا خشوع، خضوع، انکساری
आजिज़ी, ये इबादत है। हमने कहा کہ یہ عبادت کی تعریف مکمل نہیں، اپنی تمام اقسام پہ یہ صادق نہیں آتی۔ تعریف ایسی ہونی چاہیے جو اپنی تمام عبادت کی اقسام پہ کیا ہے؟ صادق آئے۔ آپ نے جو عبادت کی تشریح کی، غایت الخشوع والخضوع، انتہا درجے کی عاجزی، تو ہمیں بھی سمجھاؤ نا، جس قدر عاجزی سجدے میں پائی جاتی ہے اسی قدر عاجزی احرام باندھنے میں بھی پائی جاتی ہے۔ جس قدر عاجزی سجدے میں پائی جاتی ہے، کیا اتنی عاجزی صفا مروہ کے درمیان دوڑنے بھی موجود ہے؟ یہ تو کوئی کامل تعریف نہ ہوئی، عبادت کی مکمل تعریف ہو نہ ہو۔ کچھ مفسرین نے کہا غایت التعظیم، انتہا درجے کی تعظیم کرنا، اس کا نام کیا ہے؟ عبادت ہے۔ ہم نے کہا ادب اور تعظیم یہ تو بندہ اپنے استاد کی بھی کرتا ہے، تعظیم تو بندہ والد صاحب کی بھی کرتا ہے، تعظیم تو بندہ مرشد کی بھی کرتا ہے۔ سب سے زیادہ تعظیم امت کے دل میں آمنہ کے لال کے بارے میں صلی اللہ، یہ تو کوئی جامع تعریف نہ ہوئی۔ عبادت کی ایسی تعریف کی جائے جو تمام اقسام پہ کیا ہے؟ صادق ہے۔ پہلے میں آپ کو اقسام بتا دوں۔ یہ جو نماز میں آپ قیام کرتے ہیں، کھڑے ہوتے ہیں، اس کو قیام کہتے ہیں۔ یہ قیام کرنا عبادت نہیں؟ عبادت ہے۔ رکوع کرنا، بولیے ذرا بولیے، سجدہ کرنا، اتحیات میں دو زانو بیٹھنا، روزہ رکھنا، زکوٰۃ دینا، طواف کرنا، صفا مروہ کے درمیان دوڑنا، احرام باندھنا، بولیے بولیے، صفا مروہ کے درمیان چکر لگانا، حجر اسود کو چومنا، یہ سب عبادت کی اقسام ہے نا۔ نظر، نیاز، منت، چڑھاوا، اللہ کی راہ میں خرچ کرنا، قسم اٹھانا، یہ ساری چیزیں کیا ہیں؟ عبادت ہیں۔ ایسی تعریف کرو عبادت کی جو اپنی ایک ایک قسم پر 100% صادق آئے۔ بس وہ تعظیم، وہ تعریف آپ نے سمجھ لی۔ میں نے پہلے آپ سے کہا کہ آپ سمجھ لیں، اچھے خاصے پڑھے لکھے علماء بھی اس سے ناواقف۔ میں کوئی تعلی نہیں کرتا، تحدی نہیں کرتا، مجھے اپنے علم پہ ناز بھی نہیں، میں ایک عاجز سا آدمی ہوں، نالائق سا آدمی ہوں، لیکن انہوں نے اس طرف توجہ کبھی نہیں کی۔ ان کی قرآن پہ نظر نہیں ہے، ان علماء کی قرآن پہ نظر نہیں ہے۔ اللہ کے فضل سے ہماری قرآن پہ نظر ہے۔ ہم نے قرآن سبقن پڑھا ہے، پھر پڑھایا ہے، نظر ہے قرآن پہ ہماری۔ انہوں نے اس طرف توجہ نہیں کی۔ تو جو میں، آپ اس کا تجربہ کر لیں، مجھ سے آج تعریف سیکھ لیں، پڑھ لیں، پھر کسی عالم سے جا کے پوچھیں، جو آپ کے محلے میں خطیب ہیں، امام ہیں، ان سے پوچھ لیں کہ عبادت کسے کہتے ہیں۔ ہر تعظیم تو عبادت نہیں ہے میاں۔ جنہوں نے یہ ترجمہ کیا عبادت کا غایت التعظیم، میں نے کہا ہر تعظیم عبادت نہیں۔ نماز میں جب آپ کھڑے ہوتے ہیں، یہ کیا ہے؟ قیام، قیام یہ کیا ہے؟ عبادت ہے۔ کیا ہے؟ آپ اپنے والد صاحب کے سامنے کھڑے ہو گئے، اپنی والدہ کے سامنے کھڑے ہو گئے، استاد کے سامنے کھڑے ہو گئے، مرشد کے سامنے کھڑے ہو گئے، چلو یوں کھڑے ہو گئے، عبادت بنے گی؟ تو پھر میاں ہمیں بھی سمجھاؤ نا، نماز میں قیام کرنا عبادت ہے۔ نماز سے باہر اپنے والد، والدہ، استاد، مرشد کے سامنے آپ قیام کرتے ہیں تو وہ عبادت نہیں۔
تو تعظیم تو وہاں بھی ہے. اگر صرف تعظیم کا نام عبادت ہے تو تعظیم تو آپ اپنے والد کی بھی کر رہے ہیں, آپ اس کے سامنے کھڑے ہیں. حجر اسود کو چومنا کیا ہے؟ عبادت ہے, عبادت ہے. اور بچوں کو چومنا کوئی بات. اپنے والد کے ماتھے کو چومنا کوئی عبادت نہیں. اپنی ماں کے ماتھے کو چوم لینا کوئی عبادت نہیں. مرشد کے ماتھے کو چوم لینا, تو پھر میاں ہمیں بھی سمجھاؤ نا. نرے چومنے کا نام تو عبادت نہیں ہے. اگر نرے چومنے کا نام عبادت ہوتا نا تو پھر مرشد کے ماتھے کو چومنا, والد اور والدہ کے ماتھے کو چومنا بھی کیا بنتا؟ عبادت. اتحیات میں آپ دو زانو بیٹھ جاتے. یہ دو زانو بیٹھنا کیا ہے؟ عبادت. آپ جمعہ پڑھ کے جائیں, آپ کی والدہ محترمہ بیٹھی ہوں, آپ ان کے سامنے اتحیات میں یوں مؤدب ہو کر اپنی والدہ محترمہ کے سامنے بیٹھ جائیں, وہ بیٹھنا عبادت بنے گا؟ مرشد کے سامنے بیٹھ جائیں, استاد کے سامنے بیٹھ جائیں, اتحیات میں بیٹھ جائیں, مؤدب بیٹھ جائیں, تو پھر ہمیں بھی سمجھاؤ نا. صرف اتحیات میں بیٹھنے کا نام عبادت نہیں ہے. اگر دو زانو بیٹھنے کا نام عبادت ہوتا نا تو پھر جب آپ اپنی والدہ, والد, استاد, مرشد کے سامنے بیٹھتے تو وہ بیٹھنا بھی کیا بنتا؟ وہ عبادت نہیں بنتا. اور جب آپ نماز میں بیٹھتے ہیں تو یہ دو زانو بیٹھنا کیا بن جاتا ہے؟ عبادت بن جاتا ہے. بس یہی آپ کو سمجھانا چاہتا ہوں, اور بڑے آسان طریقے سے سمجھانا چاہتا ہوں. جو طالب علموں کو میں 4 گھنٹے میں سمجھاتا ہوں, آپ کو میں آدھ گھنٹے میں سمجھاتا ہوں. اللہ کرے آپ کو سمجھ آ. ہر تعظیم عبادت نہیں بنے گی. میرے لفظوں کو نوٹ کر لو, یہاں لکھ لو, تول تول کے بول رہا ہوں. ہر تعظیم عبادت نہیں بنے گی. وہ تعظیم عبادت بنے گی جس کے پیچھے 2 عقیدے ہوں گے. وہ 2 عقیدے اس تعظیم کو کیا بنا دیں گے؟ ہر تعظیم عبادت نہیں بنے گی. والد صاحب کے سامنے کھڑا ہونا, اتحیات میں یوں بیٹھ جانا, عبادت نہیں بنے گی. والدہ کے ماتھے کو چوم لینا عبادت نہیں بنے گی. ہر تعظیم عبادت نہیں بنے گی. وہ تعظیم عبادت بنے گی تعظیم کرنے والے کے ذہن میں کتنے عقیدے ہوں گے؟ زور سے بولو, زور سے بولو. 2 نظریے ذہن میں رکھ کر کوئی تعظیم کرے گا, کھڑا ہوگا, نظر دے گا, چومے گا, تو وہ عقیدہ اس تعظیم کو کیا بنا دے گا؟ زور سے بولو, عبادت. پہلا نظریہ یہ کہ جس ذات کے لیے تعظیم کر رہا ہوں اسے تسلط غیبی حاصل ہے. تھوڑا جی اوکھا لفظ نکل, میں مشکل لفظ نہیں بولا کرتا. میں تو وہ لفظ بولوں گا جڑی جٹن بھی سمجھ آ, ان پڑھ جٹ کو بھی سمجھ آ. تسلط غیبی کا مطلب یہ ہے جس کے لیے یہ تعظیم کر رہا ہوں میں اس کو نہیں دیکھ رہا اور وہ مجھے دیکھ رہا ہے. یہ تسلط غیبی. وہ میرے حالات سے, وہ عالم میں حجر اسود کو چوم رہا ہوں تو میرے اس چومنے کو وہ دیکھ رہا ہے, خوش ہوگا, خوش ہوگا. میری نظر و نیاز کو دیکھ رہا ہے, میری پکار کو سن رہا ہے, میرے اتحیات میں بیٹھنے کو, بولو بولو, میرے قیام کو
دیکھ رہا ہے، اسے تسلط غیبی حاصل ہے، وہ میرے حالات سے واقف ہے، وہ ایک ایک ذرے کو جانتا ہے، عالم الغیب ہے، میں اس کو نہیں دیکھ رہا اور وہ مجھے دیکھ رہا ہے، ایک نظریہ۔ اور دوسرا نظریہ، وہ مختار کل ہے، میرا نفع نقصان اس کے، میں نظر و نیاز دوں گا، خوش ہوگا، خوش ہوگا تو کاروبار میں برکت ہوگی، اگر ناراض ہو گیا تو وہ نقصان پہنچانے پر بھی جی یارویں نہ دتی تے مجھاں دے تھنا چوں، سمجھ رہے ہو کہ کوئی نہیں سمجھ رہے ہو؟ وہ مختار کل ہے، متصرف فی الامور ہے، مدبر ہے، میرا نفع نقصان اس کے ہاتھ میں، قادر ہے، قدیر ہے، مقتدر ہے، مرضیوں کا مالک ہے، کبھی کبھی اپنے قانون توڑ کے مریم کی گود کو بغیر خاوند کے ہری کر کے رکھ دیتا ہے، قادر ہے، قادر۔ کتنے عقیدے؟ شاباش، پکا لو اسے، کوئی نہیں آپ کو بتائے گا، ہمیں یاد رکھو گے، کوئی نہیں بتائے گا آپ کو، اس طرح کوئی نہیں سمجھائے گا آپ کو، جس طرح میں نے پورے سمندر کو کوزے میں بند کر دی۔ دو عقیدوں کے ساتھ آپ کوئی تعظیم کریں گے، وہ دو عقیدے اس تعظیم کو کیا بنا دیں گے، اور اگر وہ دو نظریے نہیں ہوں گے تو وہ تعظیم عبادت نہیں۔ جب حجر اسود کو چومتے ہیں تو یہ عقیدہ ذہن میں ہوتا ہے، اور جب ماں کے ماتھے کو چومتے اس وقت یہ عقیدہ ہوتا ہے کہ میرا نفع نقصان میری ماں کے ہاتھ میں، میری ماں عالم الغیب ہے، میرا باپ عالم الغیب ہے، میرا استاد، میرا مرشد۔ جب آپ اتحیات میں دو زانو بیٹھے، اس دو زانو بیٹھنے کو عبادت کس نظریے نے بنایا کہ جس کے آگے بیٹھا ہوں میں اسے نہیں دیکھ رہا، اور وہ مجھے، اس عقیدے نے دو زانو بیٹھنے کو کیا بنا دیا، عبادت۔ اور جب آپ اپنے استاد کے، مرشد کے، والد کے، والدہ کے سامنے دو زانو بیٹھ گئے، اس وقت آپ کے ذہن میں یہ عقیدے، وہ تعظیم عبادت نہ بنی، اور اللہ کے آگے کی تو یہ تعظیم کیا بن گئی۔ اللہ کرے میری عادت نہیں کہ میں کسی کے نظریے پر یوں ہٹ کروں، سمجھانے کے لیے ایک بات کہہ رہا ہوں، سمجھانے کے، صرف سمجھانا مقصد۔ نماز میں جب آپ کھڑے ہوئے اور آپ نے یوں ہاتھ باندھے تو یہ کھڑا ہونا کیا بن گیا، عبادت۔ جمعہ پڑھ کے وہاں دروازے سے نکل کے گھر تک ہاتھ باندھ کے چلے جانا بنے گا؟ نہیں بنے گا۔ یہاں ہاتھ باندھنے کو عبادت کس عقیدے نے بنائے؟ یہ ہاتھ باندھنے کیوں عبادت بنے؟ ایک نظریہ تھا جس کے آگے ہاتھ باندھ کے کھڑا ہوں، میں اس کو نہیں دیکھ رہا، وہ مجھے، اس عقیدے نے ہاتھ باندھنے کو کیا بنایا۔ جمعہ ختم ہو گیا، سنتیں پڑھی گئیں، نفلوں سے فارغ ہوئے، تو ہمارے دوست ایک مرتبہ پھر کھڑے ہوئے۔ اب کیا پڑھا جا رہا ہے؟ سلام پڑھا جا رہا ہے، مصطفیٰ جان رحمت پہ۔ ہاتھ اب بھی باندھے ہوئے، ہاتھ اب بھی باندھے ہوئے، عقیدہ اب بھی یہی ہے کہ ہم نبی پاک کو نہیں دیکھ رہے اور آپ ہمیں دیکھ رہے۔ میرے بھائی، یہی تو رونا رو رہے ہیں، اسی عقیدے نے تو ہاتھ باندھنے کو کیا بنایا تھا، کس کی؟
اور جب اسی عقیدے کے ساتھ تو نبی پاک کے سامنے کھڑا ہو گیا تو یہ قیام آپ کی کیا بن گئی؟ عبادت۔ اور کلمے میں کیا کہا تھا؟ اللہ کے سوا عبادت کے لائق کوئی۔ یہی تو سمجھانا چاہتا ہوں۔ ہمارے علماء نے لوگوں کو بتایا عبادت نام ہے نماز پڑھنے کا، روزہ، حج، زکوٰۃ۔ وہ کہتے ہیں ہم کوئی غیر اللہ کی حج کرتی ہیں، ہم کوئی غیر اللہ کا روزہ رکھتی ہیں۔ میاں صرف نماز روزہ عبادت نہیں ہے، قیام بھی کیا ہے؟ عبادت ہے۔ طواف بھی کیا ہے؟ عبادت ہے۔ نظر و نیاز بھی کیا ہے؟ عبادت ہے۔ صفا مروہ کے درمیان دوڑنا عبادت ہے۔ حجر اسود کو چومنا کیا ہے؟ نہیں ہے عبادت؟ اور اپنے والد صاحب کے ماتھے کو چومنا، مرشد پیر صاحب کے ماتھے کو چوم لینا کوئی عبادت نہیں۔ استاد کا ماتھا چوم لینا کوئی عبادت نہیں۔ فرق ہمیں بھی بتاؤ نا۔ حجر اسود کو چومنا عبادت ہے، پیر مرشد استاد کے ماتھے کو چومنا عبادت نہیں۔ فرق دونوں میں کیا ہے؟ تو آپ یہی کہیں گے نا فرق نظریے کا ہے۔ فرق کس کا ہے؟ جب حجر اسود کو چوم رہے ہیں عقیدہ کیا ہے؟ ہم اسے نہیں دیکھ رہے، وہ ہمیں دیکھ رہا ہے۔ اس چومنے، اس نظریے نے چومنے کو کیا بنا دیا؟ عبادت۔ اور جب والد صاحب مرشد استاد کے ماتھے کو چومنا، اس وقت یہ نظریہ ذہن میں ہوتا نہیں ہوتا۔ اور جب کسی قبر کی چوکھٹ کو چومیں گے یا کسی قبر کو چومیں گے تو چومنے والے کا عقیدہ نہیں ہوتا کہ میں صاحب قبر کو نہیں دیکھ رہا اور وہ مجھے، جی اسی عقیدے نے چومنے کو کیا بنایا ہے؟ اللہ کرے آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی۔ میں نے تو بڑی وضاحت سے آپ کو سمجھا۔ دو عقیدوں کے ساتھ، دو نظریے ذہن میں رکھ کے آپ جو تعظیم بھی کریں گے، یہ دو نظریے اس تعظیم کو کیا بنا دیں گے؟ اب یہ جو میں نے عبادت کی تعریف کی ہے، عبادت کی تمام اقسام پر صادق آئی کہ نہیں آئی؟ سب پہ صادق۔ علامہ ابن قیم رحمت اللہ علیہ، انہوں نے عبادت کی یہ تعریف کی اور قرآن کے عین مطابق خدا کی قسم میرا شرح صدر ہے۔ بعض مسائل میں شرح صدر نہیں نہ ہوتا کہ پتہ نہیں یہ صحیح ہے یا یہ صحیح۔ اس معاملے میں میرا 101% شرح صدر ہے۔ یہ دو عقیدے ہر تعظیم کو عبادت بناتے ہیں اور یہ دونوں صفتیں الہ کی ہیں۔ عالم الغیب ہونا صفت کس کی ہے؟ مختار کل ہونا صفت کس کی ہے؟ الہ کی۔ الہ کی شرح صدر ہے میرا۔ 20 قرآن کی آیتیں میں اس پر پیش کر سکتا ہوں، اور میرا اتنا شرح صدر ہے کہ اگر کوئی آدمی میری یہ تقریر سن کر اس کے دل میں کوئی خلش آئے تو میں اسے دعوت دیتا ہوں کل قیامت کے دن رب کے سامنے میرے گریبان پہ ہاتھ رکھے، اور رکھے تو مذہب وہاں آئے، وہ کہے مولا اس نے عبادت کی یہ تعریف کی تھی، اس کو پوچھ اس نے یہ عبادت کی تعریف کیوں کی؟ میری حسرت ہے کہ قیامت کے دن کوئی پوچھے اور میں رب کے سامنے اس کو بیان کروں۔ کوئی پوچھے مجھ سے پوچھے کوئی، قیامت کے دن میرے گریبان پہ ہاتھ رکھ لینا، جو عبادت کی میں نے تعریف کی ہے خدا کی قسم یہ قرآن کے عین مطابق، میں بھی اس پر کچھ آیتیں پیش کر دوں، وقت بچا تو میں بھی آیتیں پیش کر دوں۔ لیکن ایک بات آپ کو سمجھانا چاہتا ہوں،
میں نے کہا ہر وہ تعظیم عبادت ہے اور اللہ کے لیے ہے جو کتنے نظریوں کے ساتھ کی جائے. چومنا، عطیات بیٹھنا، قیام، کھڑا ہونا، یہ اپنے استاد کے لیے کر لیا جائے، مرشد کے لیے کر لیا جائے، کوئی حرج نہیں. آپ مؤدب ہو کے بیٹھ جائیں، کوئی حرج نہیں. آپ مرشد کے ماتھے کو چوم لیں، کوئی حرج نہیں. والدہ محترمہ کے ماتھے کو چوم لیں، کوئی حرج نہیں. لیکن کچھ تعظیمیں اللہ کی ایسی ہیں کہ ان کے پیچھے دو نظریے ہوں یا نہ ہوں، وہ اللہ کے سوا کسی اور کے لیے جائز نہیں. یہ تھوڑی سی وضاحت کرنا چاہتا ہوں. کچھ تعظیمیں ایسی ہیں کہ وہ اللہ ہی کے لیے ہیں، چاہے یہ دو نظریے ذہن میں ہوں یا دو نظریے ذہن میں نہ ہوں، اللہ کے سوا مخلوقات کے لیے وہ جائز نہیں ہے. ان میں ایک تعظیم ہے سجدہ کرنا. یہ صرف اور صرف کس کے لیے ہوگا؟ عطیات کی طرح بیٹھنا، سامنے کسی کے بیٹھ جائیں کوئی حرج نہیں، کھڑے ہو جائیں کوئی حرج نہیں، چوم لیں کوئی حرج نہیں. لیکن اللہ کے سوا آپ کسی کے سامنے ماتھا ٹیکیے، چاہے آپ اسے عالم الغیب سمجھیں یا نہ سمجھیں، مختار کل جانے یا نہ جانے، سجدہ ایک ایسی تعظیم ہے جو صرف اور صرف کس کے لیے ہوگی؟ اللہ کے سوا کسی کے لیے. پڑھے لکھے لوگ یہاں موجود، نوجوان موجود. میرا ایک تجزیہ ہے، میرا اپنا تجزیہ آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں. آپ اتفاق کریں تو آپ بولیں گے، مجھے سمجھ آ جائے گی کہ آپ نے اتفاق کر لی. اختلاف کرنے کا آپ کو پورا حق حاصل. کسی مسئلے پہ بھی اختلاف کیا جا سکتا. یہ نہیں ہے کہ میں جو کہہ رہا ہوں وہ حتمی. آپ اختلاف بھی کر سکتے. آپ کہیں نہیں بندیالوی تیرا یہ تجزیہ صحیح نہیں. تجزیہ میرا یہ ہے کہ یہ پیشانی اللہ کے سوا کسی اور کے سامنے جھکانا انسانیت کی تذلیل ہے، انسان کی ذلت ہے. یہ پیشانی جھکنی چاہیے صرف کس کے سامنے جھکنی چاہیے؟ اللہ کے سوا والد، والدہ، مرشد، استاد، زندہ، مردہ، قبر، شجر، حجر، کسی کے سامنے یہ پیشانی جھکانا انسانیت کی کیا ہے؟ تذلیل. آپ نے بھی فیس بک یوٹیوب پہ دیکھا ہوگا، ہم بھی دیکھتے رہتے ہیں. سفید ریش لوگ ہیں، بزرگ ہیں، سامنے جو پیر بیٹھا ہوئے داڑھی منڈا ہے، اور یہ سفید ریش بزرگ آتے ہیں، اس کے قدموں میں سر رکھ دیتے، جھک جاتے. نہیں، کسی زندہ مردہ کے لیے سلام کرتے ہوئے جھکنا بھی نہیں. نبی پاک نے تو محفل میں اپنے لیے صحابہ کا اٹھنا بھی ناپسند کیا تھا. اٹھاؤ حدیث کی کتاب. صحابہ اٹھے، آپ نے فرمایا یہ کیا عجمیوں کے طریقے تم نے اپنا رکھے، آئندہ میں محفل میں آؤں تو نہ اٹھا کر. اسے بھی پسند نہیں کی. اپنے سامنے محفل میں بیٹھے ہوئے لوگ اٹھے میرے لیے، میرے آقا نے اس کو پسند نہیں کیا. سجدہ تو بڑی دور کی بات، لیکن یہاں شجر، حجر، جھنڈے، ڈھیریاں، جانور، وہ ایک سجدہ. علامہ نے کہا تھا وہ ایک سجدہ جسے تو گراں سمجھتا ہے، ہزار سجدوں سے دیتا ہے آدمی کو. اللہ نے خدا دی قسم ہے
مشرک بندہ جو ہے نا اللہ کا دروازہ چھوڑنے والا، اللہ اسے ذلیل بڑا کر۔ میں نے فیس بک پہ ایک ویڈیو دیکھی، لوگ آ رہے ہیں اور باندری کے سامنے سر جھکا، باندری اس پر ہاتھ مار رہی، خوش ہیں باندری میرے سر پہ ہاتھ رکھے۔ اشرف المخلوقات، تیرے سامنے کبھی رب نے فرشتوں کو جھکایا تھا؟ بندر کے سامنے عاجزیاں کرتا ہے۔ اللہ کا دروازہ جب چھوڑا نا، اللہ آخیا میں بھی رب نہ آکھیں، میں تیرے کو جانور نہ پجواں۔